لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یوم عرفہ ہے، وہ عظیم دن کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کا افضل ترین دن قرار دیا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ پورے سال میں سب سے زیادہ لوگوں کو اس دن جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، اور اسی وجہ سے شیطان اس روز چیختا ہے، چلاتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کا اظہار فرما رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے ان بندوں کو جو اس میدان عرفات کے اندر جمع ہیں، اپنے گھروں سے دور، لباس غبار آلود، بال بکھرے ہوئے، اور ان کی ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی طلب ہے کہ رب تعالیٰ تو راضی ہو جا، الہ العالمین تو ہماری بخشش فرما دے، ہمارے لیے جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرما دے، ہمیں جنت نصیب کر دے. یہی ایک دعا ہے، یہی ایک آرزو ہے، اور یہی ایک تمنا ہے. اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا. الحج یوم عرفہ، حج ہے یہ عرفہ کا دن، یہ وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور آج یہ رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن دعا کے لیے بھی یوم عرفہ کا دن ہے. آج دعا و التجا کا دن ہے، آج رب تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے، آج اس کی جناب میں گر گڑانے کا دن ہے، آج اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا دن ہے، آج اپنے لیے اللہ رب العزت سے کرم مانگنے کا دن ہے، آج اپنے مرحومین کے لیے بخش و مغفرت مانگنے کا دن ہے. آج مصیبتوں میں گھڑے ہوئے، مصائب و آلام کا شکار لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ مصلی بچھا کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے اس کے سامنے سر بسجود ہو کے اپنے رب سے دعا مانگے. اور وہ کہتا ہے، اس کا یہ فرمان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں. اور بالخصوص اگر پھر یہ بابرکت ترین ایسے دن ہوں، یہ یوم عرفہ کا وہ عظیم ترین دن ہو کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرفات کے اس میدان کے اندر موجود تھے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا جو انسانیت کے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے. اس عظیم دن کی برکتیں کس قدر ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کی رحمت وہ ویسے ہی بڑا رحیم ہے، وہ ویسے ہی بڑا کریم ہے، اس کی رحمتوں کا، اس کے کرم کا کیا عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس آخری شخص کو کہ جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو رہا ہوگا. وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا. اللہ رب العزت اسے فرمائے گا، فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کے جو کبیرہ گناہ ہیں انہیں چھپا دو، صرف صغیرہ گناہ اس کے سامنے رکھو. اور اللہ رب العزت فرمائے گا عملت یوم کذا و کذا، اے میرے بندے تجھے یاد ہے تو نے فلاں دن یہ کام کیا تھا. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ نعم، اے باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی. وہ اندر سے ڈرا ہوا ہوگا کہ میرے یہ صغیرہ گناہ ابھی ذکر ہو رہے ہیں، صغیرہ گناہ ابھی بیان ہو رہے ہیں، ابھی تو کبیرہ باقی ہیں.
یہ نہ ہو کہ مجھے واپس جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اللہ پاک پھر پوچھے گا عملت یوم کذا و کذا، فلاں دن بھی تو نے یہ کیا تھا، یہ عمل کیا تھا؟ وہ پھر عرض کرے گا باری تعالیٰ نعم، مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائے گا عملت یوم کذا و کذا، تجھے یاد ہے میرے بندے فلاں دن تو نے یہ کام بھی کیا تھا؟ وہ پھر عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ نعم، بالکل مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ وہ شرم ساری سے سر جھکائے ہوئے خوف کے اندر مبتلا کہ ابھی تو صغیرہ گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے جا، میں تیرے ہر گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی عطا فرما رہا ہوں۔ اب وہ بندہ جو پہلے ڈرا ہوا تھا کہ ابھی تو میرے صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، وہ فوراً عرض کرے گا باری تعالیٰ ابھی تو میں نے وہ فلاں گناہ بھی کیے تھے، ان کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ اور رب تعالیٰ اس قدر کریم ہے، اللہ پاک اسے فرمائے گا جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا اور تجھے جنت کا پروانہ عطا کیا۔ وہ رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ ماؤں سے بڑھ کر انسان سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ رب تعالیٰ وہ ہے کہ جو انسان کی توجہ دلاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، مگر اس کی رحمت ہے کہ وہ پکار کے کہتی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو۔ یہ نہیں فرماتا کہ اے لوگو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، نہیں، خاص طور پر جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا انہیں بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یہ آج کا دن پھر یہ تو بخششوں کا دن ہے، یہ تو رحمتوں کا دن ہے، یہ تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم کا دن ہے۔ اور اس دن کے کرم کا کیا کہنا کہ جب اللہ رب العزت اپنی انسانیت میں سے، اپنی مخلوق میں سے وہ تمام لوگ کہ جو جہنم کے اندر ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد، لا محدود تعداد کے اندر لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما رہا ہے، لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ اور پھر اس یوم عرفات کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وقوف عرفہ ہوتا ہے، جہاں پر عرفات کے میدان کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور عرفات کے میدان کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہی وہ میدان ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ بعد کے اندر جب اس دنیا کے اندر آئے، کوئی اپنے اس وعدے پہ قائم رہے اور کوئی اس وعدے سے مکرتے چلے گئے، پھرتے چلے گئے، مگر وہ وعدہ الست اسی میدان عرفات کے اندر لیا گیا۔ اور پھر یہی وہ میدان ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کئی برس گزر گئے اور اس کے بعد ان کی جو ملاقات ہوئی وہ اس میدان عرفات کے اندر ہوئی۔ اس کی وجوہات میں سے ایک دوسری وجہ یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ یوم الترویہ، یعنی اس کو شک کا دن کہا جاتا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے، تو آپ شک کے اندر تھے، آپ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ خواب من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن پھر دوبارہ جب یہی خواب آپ کو عرفہ کے دن بھی آیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم میرے رب کی طرف سے ہے، تو پہچان لیا، جان لیا، اسی لیے پھر اس کو یوم عرفہ قرار دیا گیا۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، مجھے میرے رب کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا جائے۔ اس بیٹے نے بھی سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی جو حکم آپ کو دیا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ رب تعالیٰ وہ بڑا کریم ہے اور وہ کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، معمولی سے معمولی عمل کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، اس بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہے ہیں کہ جس کو بڑھاپے کے اندر بڑی دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ وہی بچہ جب چلنے کے قابل ہوتا ہے، آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس بچے کو مینا کے اندر لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ اس کے گلے کے اوپر یہ چھری رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت وہ کریم ہے، وہ آزماتا ہے، اور جو اس کی اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں وہ رب تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر آخرت کا اجر تو ہے ہی ہے، اس دنیا کے اندر بھی بڑی برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر کس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف بچایا بلکہ اس کے بعد آپ
کی نسل کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر نبی آخر الزماں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کو ایک عظیم شرف سے بھی نوازا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی یوم عرفہ کی کہلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کو عرفہ کا دن اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، مختلف علماء و محدثین نے مختلف وجوہات کو ذکر کیا، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہی وہ دن تھا کہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ آپ نے جو مناسک کے حج ہیں ان کے حوالے سے بتایا، بلکہ روایات کے اندر اس حد تک ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے اور وہ تمام مناسک کے حج کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہے، اور پھر پوچھا عرفتہ، آپ نے معلوم کر لیا، عرفتہ آپ نے جان لیا؟ تو آپ نے کہا عرف، کہ میں نے جان لیا، اور اسی سے اس کو پھر یوم معرفہ یوم عرفہ وہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مختلف وجوہات ہیں، مگر جو بھی وجوہات ہوں، جو بھی بات ہو، بالآخر ایک بات ہے کہ یہ دن سال کے افضل ترین دنوں میں سے ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ انشاءاللہ اسی دن کے حوالے سے، اس کی مناسبت سے مزید بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آج ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کریں گے، اور پھر ابھی انشاءاللہ جب تھوڑی دیر کے اندر خطبہ حج دیا جائے گا حرم پاک کے اندر سے، وہاں کے لائیو خصوصی مناظر وہ بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، اور اس خطبہ حج کا جو ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ پھر ہم آخر کے اندر ایک خصوصی دعا بھی کر لیں گے کہ اللہ رب العزت آج کے اس دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی برکتوں کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بھی ساتھ سے شامل کرتے جائیں گے، آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے جائیں گے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ایک موقع ہوتا ہے، اپورچونیٹیز ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ہم سب مل کر دوسرے کے لیے دعا کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بالخصوص یہاں پر چونکہ پورے یورپ سے، پورے برطانیہ سے مسلمانان عالم اور یہاں مسلمانان یورپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً ہر ایک دعا کے اوپر جو آمین کہی جاتی ہے اس کی بھی ایک اپنی برکتیں اور اپنا ایک فضل ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کا ذکر بھی ادا کرتے رہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار ذکر کی تلقین کرتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو اب ایام تشریق ہیں اور پھر یہ بابرکت ترین دن جو گزر رہے ہیں، ان کے اندر تکبیرات تشریق آپ کو وہ اپنا معمول بنائے رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ذکر الہی، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اذکار ہیں، ان کی کثرت انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ اپنا معمول جاری رکھیے کہ ہر لمحہ وہ قیمتی ہے، اور ان لمحات کے اندر آپ جس قدر رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یقیناً یہ بڑی عظمت اور سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں مزید بات چیت جاری رکھیں گے، کالز کا سلسلہ بھی ساتھ جاری ہے، کالز کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں انگلینڈ پریسٹن سے بات کر رہا ہوں۔ جی میری وائف کو پرابلم یہ ہے کہ سر کا سب دماغ سب کو بھول جاتے سب۔ اچھا، تو ذرا خاص اسپیشل دعا کرائیے۔ اللہ کریم اپنا کرم و فضل فرمائے۔ کیا نام ہے ان کا؟ زبیدہ۔ زبیدہ صاحبہ جی، اللہ رب العزت انہیں صحت، تندرستی، سلامتی نصیب فرمائے، اللہ کریم ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرمائے۔ آج کے اس عظیم دن کی برکات سے آپ دونوں کو اللہ رب العزت ہر طرح کی تکلیف، بیماری سے نجات نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔ میں انشاءاللہ مزید بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب حاجیوں کا حج قبول کرے۔ آمین آمین۔ اللہ ہمیں بھی ثواب ہمیں بھی تھوڑا مل جائے، ساری امت کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو۔ آمین آمین آمین۔ آپ ویسے آپ کو موقع ملا میری بہن اس سے پہلے حرم شریف حاضری کا؟ ہاں جی، میں 2010 میں نے حج کیا تھا، اور 2012 میں واپس گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے رمضان شریف کے مہینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، اللہ رب العزت وہ رمضان شریف کے اندر عمرہ بھی کا حج ہے۔ ہاں جی، جو میں نے کیا تھا نا وہاں، تو میں نے وہیں پہ حج کر کے میں نے ساری میری عبادت کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو بھی پیش کیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو مزید
آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کو بھی قبول فرمائے، آپ کے حج کو بھی اللہ رب العزت قبول و ان کے منظور ان کی آنسوں کے ہم نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن وہ روتے رہے تھے، رات دن چپ نہیں کر رہے تھے، اور صحابہ ان کو کہہ کہ اب کیا کریں. پھر فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ کے پاس گئے اور انہوں نے دعا کی اللہ سے، تو اللہ نے کہا فاطمہ جیسا تو کہو گی ویسا کر لیں گے. تو پھر آ کے آپ نے یہ پیغام سنایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر وہ چپ ہوئے تھے. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے حالات پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کو اللہ کریم اپنے جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم عرفہ، عظیم ترین دن ماشاء اللہ. جی مجھے دعا کروانی ہے اپنے بچے. جی 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 میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے خصوصی دعا، اور میرے گھر میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہے، دعا کروائیں پلیز آج کے مبارک دن کی. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. ویسے آپ کی بھی حاضری ہوئی حرم شریف، موقع ملا؟ جی عمرے پہ گئے تھے ہم. اچھا تو ابھی تو بس دعا کریں، میرا بیٹا ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. باقی بہت زیادہ پریشانی ہے میرے گھر میں. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. آج کے دن کی برکتیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے پوری امید رکھیں، پورا یقین رکھیں کہ وہ اپنا کرم اور فضل فرمائے. آپ کے بیٹے کو اللہ رب العزت صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. جو بھی پریشانیاں ہیں، جو کوئی مصائب ہیں، تکالیف ہیں، کوئی پرابلمز ہیں گھر کے اندر، اللہ رب العزت انہیں آسانیوں کے اندر تبدیل فرمائے. اور خاص طور پہ آپ اپنا ایک معمول بھی بنا لیں، مختلف جو بھی مسائل کے حوالے سے آپ ایک تسبیح ہر روز درود پاک کی یقیناً مزید بھی پڑھتے ہوں گی. ایک درود پاک کی اور ایک یا سلاموں کی تسبیح پڑھ کے اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ کرم اور فضل فرمائے، اور آج کے اس عظیم دن کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جو مشکلات ہیں اللہ کریم انہیں آسانیوں میں تبدیل فرمائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. ناظرین کرام، اس وقت یہ خوبصورت مناظر مسجد نمرہ کے وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر غالباً اس وقت آپ وہ نماز ظہر اور عصر وہ بھی ادا کریں گے، اور یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا. اور انشاءاللہ آج بھی ہم ابھی اس خطبہ حج کو یہاں سے لائیو ملاحظہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ بہت ہی بابرکت لمحات ہیں اس یوم عرفہ کے دن بھی. پھر یہ جو خاص لمحات ہوتے ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت یہ موجود ہیں وہاں پہ. اللہ کریم ہم سب کو بھی بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. وسط ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بس دعاؤں کے لیے فون کیا تھا، میری بھی دعا کیجیے گا. میرا نام نویتا ہے، میں کنٹری میں ہوتی ہوں، اور میرا بھائی پاکستان میں، اس کا نام نوید ہے، بہن ہے پاکستان میں، وہ بھی بیمار ہے، اور میرا بھائی 7 سال سے بیڈ پر ہے. پلیز اس کے لیے پلیز خاص طور پہ دعا کر دیں نوید اسلم کے لیے. اور لبنہ ناز میری بہن کا نام ہے، اور میرا نویتا تبسم ہے، میں کنٹری میں ہوتی ہوں. تو پلیز ہم سب کے لیے دعا کر دیں کہ ایک تو ہماری صحتیں ٹھیک ہو جائے، ہمارے پاس جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور دوسرا کہ ہمارے بچوں کو بھی نیکی کی ہدایت دے، اور ہم لوگ جو ہے دین کے ساتھ اچھے طریقے سے اس راستے پہ چلیں. آمین آمین. تو نوید کو کیا ہوا ہے؟ وہ 7 سال سے پیرالائزڈ ہے، اور بس اچانک سے وہ رمضان میں مسجد میں گیا تھا نماز پڑھنے روزے جمعے کی، اور سڈنلی گر گیا، اور جب لوگوں نے اٹھایا تو وہ پیرالائزڈ تھا. تو تب سے بس وہ بیڈ پر ہے، اور اس کی مطلب ریزن یہی ہے کہ ڈاکٹر یہ بولتے ہیں کہ کوئی وائرس ہے جو کہ اسٹک ہو گیا ہوا ہے اس کی باڈی میں، اور اس کا بلڈ سرکولیٹ نہیں ہو رہا. یعنی اس کی کوئی علاج نہیں بتاتی، بس سڈنلی صحیح گیا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے گر گیا، اور اس کے بعد 7 سال سے وہ بیڈ پر ہی ہے. اللہ اکبر.
اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور یہ بابرکت ترین دن ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی بھی، نویدہ میری بہن، آپ کی بھی، آپ کی جو سسٹر ہیں، اور اسی طرح نوید بھائی، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے بچوں کو صحت، تندرستی، سلامتی، خیر و عافیت کے ساتھ ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ آپ کا سایہ ان پر قائم و دائم رکھے۔ رب تعالیٰ انہیں نیک بنائے، صالح بنائے، ہر طرح کی بری نظر سے، بری صحبت سے، بری محفل، بری مجلس سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حج مبارک۔ خیر مبارک جی، اللہ رب ہاں العزت۔ جی، تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بہت اچھا پروگرام ہے۔ تو میں صبح جب تہجد کے لیے اٹھی، پھر میں نے فجر پڑھی، فجر کے بعد پھر میں نے، ویسے ہی میرے دل میں آج کچھ ہو رہا تھا کہ مجھے کچھ نظر آئے خانہ کعبہ کے لیے، میرا دل پریشان تھا کہ پہلے اتنی رونق تھی، جب میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ اللہ مبارک دن تھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف کو لوگ چڑھا رہے تھے، تو میں اتنا خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے اور آپ کا پروگرام دیکھ کے، تو میں 1 گھنٹہ یہی دیکھتی رہی۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یوم عرفہ کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اپنے آپ جو نوافل ہیں وہ یقیناً جو بھی اوقات ممنوع ہیں ان کے علاوہ آپ کسی بھی وقت آپ نفل پڑھ سکتی ہیں، بالخصوص اس کی مناسبت سے اس طرح تو کوئی ایسا نفل نہیں ہے، لیکن آپ بطور استغفار، بطور خیر و برکت اللہ رب العزت سے حصول کے لیے آپ نوافل ادا کریں، یقیناً اللہ رب العزت اس کی برکتیں بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے، اور حرمین طیبین سے آپ کی اس محبت کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں، اللہ کریم آپ کو مزید خیر و برکت نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، سب سے پہلے تو آپ کو اس حج کے مبارک مولد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی وہاں حج کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی حج قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع دوبارہ دے۔ آمین 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 ثم آمین۔ تو آپ سے دعا کرانی ہے، آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں، بہت پیارا، بہت اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس کا اجر دے۔ آمین۔ آپ سے دعا کرانی ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں میرے بہن بھائیوں کے دلوں میں آپس میں پیار محبت ڈالے، ان کے ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، ملتے نہیں ہیں، اور میرے بھائی کی بچی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ اس کا گھر کو آباد رکھے، اس کی آپس میں ناراضگی جا رہی ہے۔ آمین تو آمین آمین۔ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے ہم لوگ کو، اور آپ کا پروگرام بہت زیادہ، آج یوم عرفہ بتا رہے ہیں، یہی دل کر رہا ہے کہ کاش میں بھی وہاں ہوتی، آمین اور آمین اس مبارک مہینے میں کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں بلا لیتا اپنے گھر میں۔ آمین آمین۔ اللہ رب العزت آپ کی اس حرمین طیبین سے محبت کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم زندگی کے اندر بار بار یہ سعادت بھی نصیب فرمائے۔ جی بیٹا، میں نے یوم وہ حج اکبری کیا ہوا ہے، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے میں نے 21 عمرہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، تو ابھی بھی یہی دل کرتا ہے کہ کاش میں اس وقت وہاں موجود ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی تو اس حرم پاک کی برکت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی کشش رکھی ہے کہ انسان کے یہی جی چاہتا ہے کہ بار بار اس کی وہاں پہ حاضری ہو جائے۔ اللہ رب العزت آپ کو بار بار حاضری نصیب بھی فرمائے، آپ کے بہن بھائیوں کے درمیان جو دوریاں ہیں اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے، اور انہیں باہمی محبت اللہ کریم نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو حج کی بہت مبارک ہو، اور ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام ہو رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے دیکھ کر، اس کی بہت تعریف کرنی تھی میں نے، اور میں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہنا تھا۔ میرے 5 دفعہ مسکریج ہو گئے، میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے مسئلہ، سب کچھ روحانی علاج بھی سب کچھ ہے، لیکن کچھ نہیں فرق پڑتا، تو میرے لیے پلیز دعا کیجیے گا۔ میرا کارپوریٹ کا آپریشن ہے، اللہ اس میں کامیابی دے، اور جتنی بھی جسمانی روحانی بیماریاں سب ختم ہو، اور دلوں کی ساتھ برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہ پاک۔ آمین آمین۔ میری بہن، سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ مایوسی اپنے دل سے نکال دیں۔ کہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو
ناامیدی ہو جائے، مایوسی ہو جائے. دیکھیں یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے ہیں، اور ہمیں اس کا واقعہ قرآن حکیم کے اندر ملتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی. اور اس کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے کہ آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، رب تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور آپ کی یہ جو تکلیف ہے اللہ کریم سے دور فرمائے. اور یقیناً جب آپ اللہ کی ذات سے مضبوط یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العزت بھی اپنا کرم اور فضل فرماتے ہیں. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں، آپ بھی انشاءاللہ آج کے اس بابرکت دن کی برکات سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں. اللہ رب العزت یقیناً آسانیوں کا معاملہ فرمائے گا. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. نیکسٹ کالر میں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی آپ لائیو ہیں، بات کیجئے. میں اپنے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں. آپ کو مبارک ہو حج کی. اللہ رب العزت. تو میری بیٹیاں ہیں 2. تو میری بڑی بیٹی جو ہے نا اس کو وہ بچپن سے ہی اس کا ہاتھ اور بازو کام نہیں کرتا تھا، تو اس کے لیے دعا کرانی ہے. اس کا نام ہے جویریہ. تو میری چھوٹی بیٹی ہے ملیحہ، تو وہ بھی بیمار ہو گئی ہے، تو اس کو لیے بہت دعا کریں. اس کو ارتھرائٹس ہو گیا، اس کی پوری باڈی میں یہ تکلیف ہے. تو پلیز میری فیملی کے لیے، اور مجھے بہت بے چینی ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں جو ہے نا. تو پلیز بھائی آج کے دن میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اور میرے سارے بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کرنا. اللہ کریم اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے. رب تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کو صحت، تندرستی، سلامتی، خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے. اللہ پاک جویریہ بیٹی کی بھی جو بیماری ہے، تکلیف ہے، اللہ کریم اسے دور فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو اپنی بیٹیوں کی، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر وقت آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے، بہت سکون ملتا ہے. بس میرے بیٹے دعا کروانی تھی کہ بیٹی ہے ماشاءاللہ، 2 سال پہلے شادی ہوئی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، اور میاں کو یہاں سیٹ کروایا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے. ابھی اس کے ساتھ اتنا برا بنتا ہے، اتنا برا بھی میں نے اسے گھر میں لایا، بیٹی کو پورا پاگل بنا دیا ہے. تو پلیز آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پر پلیز اس کے لیے دعا کریں. اللہ کرے اس بندے کو نیک کرے، اللہ دوسروں کی بیٹی کی قدر کرنے کی. آمین آمین ثم آمین. اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے. آپ کی بیٹی کے لیے یہ جو مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اللہ کریم سے دور فرمائے. اس کے ہسبینڈ کو اللہ کریم نے ایک ہدایت عطا فرمائے، اور یہ جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، جو بیماری ہے، اس کی مطلب اس کے یعنی آپ نے اتنا کچھ اس کے لیے کیا ہے، اور یہ بھی ایک یہ دلی بیماری ہوتی ہے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور آپ کی بیٹی کے گھر کو اللہ کریم آباد فرمائے. ناظرین کرام، آپ یہ حرمین طیبین سے وہاں کے جو لائیو مناظر ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں لندن اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے یہ پروگرام یقیناً پیش کر رہے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں مسجد نمرہ کے یہ خوبصورت مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ جو ایک تسلسل ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہوتا ہے. ہر سال وہاں سے امام حرمین جو ہیں وہ خطبہ حج دے رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ خطبہ بھی ابھی آپ کے سامنے موجود ہوگا. تو انشاءاللہ یہ خیر و برکت کا معاملہ وہ بھی جاری ہے. یہ سال کا افضل ترین دن، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. آپ بھی یقیناً دعا کریں، ہم سب بھی مل کر دعا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہر طرح کی آسانی کا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت حج کی مبارک. اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول کرے، اور اللہ ہمیں بھی بار بار وہاں جانے کی توفیق دے. بس میں نے دعائیں کروانی ہے کہ اپنے لیے، بچوں کے لیے، کہ ان کا آپس میں اللہ تعالیٰ ان سب میں اتفاق اور محبت دے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ حج کروائے. اور جو ہمارے جا چکے ہیں دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آپ کا پروگرام تو میں روز ہی دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سبھی چیزیں اللہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اتنے اچھے یہاں ہماری ہو رہی ہے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
آمین آمین حج کیے بھی ہیں مگر پھر بھی وہ بندے کا دل ہوتا ہے کہ جب آ جاتا ہے تو ادھر کو دل ہوتا ہے کہ ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. بالکل ایسی بات. اللہ تعالیٰ بس بچوں کے لیے خاص کر میں نے دعا کروانی تھی. آمین ثم آمین. اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو باہمی اتفاق عطا فرمائے، باہمی محبتیں عطا فرمائے. اللہ کریم ان کے رزق حلال کے اندر برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. رب تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں سمیت حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئے. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی کرم الحمدللہ. جی میں جو ہوں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں. اس پر الحمدللہ حج جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب کی. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہ اس کی وجہ سے شکر ہے الحمدللہ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حجوں کو قبول کرے اور ہمارے بھی نصیب میں حج لکھی تھی کہ ہمارا اس سال کا ارادہ تھا سب بک تھا لیکن بس اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. اس کے فیصلوں کے آگے تو سب چکانا پڑتا ہے. بس اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر لکھے گا سب کے حجوں کو قبول کرے. اور بس بالخصوص دعا کرانی تھی. اس سے پہلے بھی ماں صاحب کئی بار کہہ چکی ہوں ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے، پلیز ان کے لیے آپ ضرور دعا کریں کہ اللہ ان کو نماز کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ بس یہ میری خواہش پوری کر دے، اللہ انہیں نماز کی توفیق دے. تو پلیز دعا میں یاد رکھیں. جی ضرور ضرور. دیکھیں آپ نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا، آپ اس بار نہیں جا سکیں لیکن رب تعالیٰ حج کے ارادہ اور کوئی بھی جب کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا اجر اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا کرتا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سال کا بھی اجر عطا فرمائے گا. آئندہ سال اللہ رب العزت آپ کو حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام اس وقت خطبہ حجۃ الوداع خطبہ حج اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس کو سماعت کرتے ہیں انشاءاللہ. ويتخلل ذلك بعض المصائب لحكم ومصالح قدرها الحكيم الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد عالم الأسرار ومدبر الأمر في الليل والنهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار. وصفه رب العالمين بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار. ضربوا أروع الأمثلة في بذل الخير ونشر الحق فكانوا من أفضل الأبرار. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون نوصيكم بتقوى الله تعالى التي أوصى بها الأولين والآخرين. قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وبتقوى الله تتنزل الخيرات وتبتعد المصائب والمكروهات. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله تتمثل في الإقدام على الطاعات والإحجام عن المعاصي والسيئات. وأعظم خصال التقوى توحيد الله وإفراده بالعبادة. اور اس کے اندر ہم ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو امام ہیں وہ مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز وہ تقوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تقوی وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ رب العزت ہی ہاں جو تقوی ہے اس کی سب سے اہم اہمیت ہے. اسی طرح سے اب وہ آیت مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے.
اسی طرح فرمایا کہ وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ وہی رب ہے کہ جو ہر چیز کو تخلیق فرمانے والا ہے، سو بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ رب ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے مجھے بلاتے ہو؟ کہ عبادت کا تو وہی حق رکھتا ہے۔ مجھے بھی یہی وحی کی گئی اور مجھ سے پہلوں کو بھی یہی وحی کی گئی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو بل اللہ فاعبد، تو بس اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے امام بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ امام جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ بھی بتا رہے ہیں ہم۔ فهذا مما ينبغي أن يكون للمسلمين مجال فيه وفي إنكاره، أعني البدع والإحداث في الدين، کہ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اپنے دین کے اوپر چلیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتے چلے جائیں۔ اور اب آج کا یہ عظیم دن، یہ عرفہ کا دن ہے، جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ کو اسی دن نازل فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں پر اس کی بنیاد قائم ہے، اللہ کی شہادت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، 5 نمازیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور جس کو جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کی جو استطاعت رکھتے ہیں انہیں حج ادا کرنا ہے۔ یہ وہ 5 بنیادیں ہیں جن پر اسلام قائم ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے اہل ایمان کے لیے یہ قبول فرمایا، پسند کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اسلام اور ایمان کی پھر تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، ملائکہ پر، آخرت کے دن پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کی قدر پر، خیر اور شر یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس پر تم ایمان رکھو۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ بتاتے ہیں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ سو مجھے یاد کرو اور میری ناشکری نہ کرو، میرا شکر کرو، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ اے ایمان والو، مدد چاہو، صبر سے چاہو، نماز سے چاہو، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی، اس کے اندر صبر کی تلقین فرمائی۔ اچھا، اب یہ اہل تقویٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ صبر انسان اختیار کرے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ لوگ کہ جو ہر حالت کے اندر اللہ رب العزت کے امر پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی در حقیقت صاحب تقویٰ لوگ ہیں۔
اسی طرح فرمایا کہ یہ حیات، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ اس کے اندر مصیبتیں ہیں، اس کے اندر تکالیف ہوتی ہیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہیں، مگر آپ اس کے اندر اگر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر پاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، اور اسی طرح سے مال کے اندر کمی کے ساتھ، اور اسی طرح سے کاروبار کے اندر نقصان کی صورت کے اندر مختلف طریقوں سے تمہاری آزمائش کریں گے، مگر خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے کہ جو اللہ کے طرف سے آنے والے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ رب العزت انہیں اس سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مومن وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جس نے آنا ہے اللہ کی طرف سے، جس خیر نے ملنا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس آزمائش نے اس کی طرف سے آنا ہے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی قدر سے خود کو بچا سکے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر درج ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے۔ وہ رب تعالیٰ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو مصائب و آلام پر صبر سے کام لیں، یہ زندگی کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مصائب انسان کو نعمتوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کہ کیونکہ مصائب تو زندگی کا حصہ ہے ہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی طرف سے ملنے والی نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے، اور اس نے ظاہری باطنی نعمتیں تم پر انڈھیل دی ہیں، اور وہ تمہیں اس قدر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو مصائب کے ساتھ ساتھ اس کی نعمتوں کے اندر بھی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف اسی سے امید رکھنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اسی طرح سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم یہ مختلف جو آزمائشیں کرتے ہیں وہ اس لیے تاکہ بندہ ہماری طرف لوٹ کے آئے، اور اسی طرح سے فرمایا کہ ہم لوگوں کو عذاب ادنا یعنی کم عذاب سے دوچار کریں گے تاکہ وہ رجوع اللہ کی طرف آئیں عذاب اکبر سے پہلے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم مختلف قوموں کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتے رہے تاکہ وہ تضرع کریں، رب کے سامنے گر گرائیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اور اللہ رب العزت بے نیاز ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو۔ یہ مصائب، یہ تکالیف جو آتی ہیں اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرو اور جنت کے لیے تیاری کرو، وہ جنت کہ جس کے اندر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں کیا رکھا ہوا ہے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال صالحہ کا جو وہ کرتے رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس جنت کے اندر تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، جس سے آنکھوں کی لذت ہوگی اور تم ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہو گے۔ اس دنیا کے مصائب یہ تو ختم ہو جاتے ہیں، مگر آخرت کا جو انعام ہے، جنت کا انعام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ہر طرح سے آزماتے ہیں، شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ تم ہماری طرف رجوع کرو، ہماری طرف لوٹ کے آؤ۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی وسیع ہے، اور اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تو کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی انسان کی استطاعت سے بڑھ کر اسے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، اور یقیناً اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ یہ جو مصائب ہیں، یہ جو تکالیف ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کے دروازے کھولتے ہیں۔ آپ گڑ گڑا کے آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو مختلف آزمائشیں ہیں یہ انسان کو اپنے رب کے قرب کا ذریعہ بن جائیں تو یہ اس کے لیے ایک طرح سے رحمت بن جایا کرتے ہیں۔
اسی طرح سے جو اسی خطبے کے اندر مزید مصیبتوں کے ساتھ اور جو مشکلات کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کی ترجیح اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن حکیم کے اندر اس کی اور اسلام کی جو دین ہے اس نے ہمارے لیے رہنمائی کر دی ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو مصائب ہیں جو مشکلات ہیں ان کے اندر کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. یہ مختلف جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کی ہیں جو حرام رکھی ہیں اور جتنے بھی احکام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں وعدے پورے کرنے کا حکم دیا, لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم دیا, دھوکہ دہی سے بچنے کی تلقین فرمائی, اور اسی طرح ہمیں حکم دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں کے اندر تعاون کریں. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں اسراف سے بچنے کا حکم دیا, زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا, غرباء و مساکین کے لیے ان کے لیے خرچ کرنے کی تلقین فرمائی, اور فرمایا کہ یہ انسان کے لیے بلاؤں کو ٹالنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. اسی طرح سے فرمایا کہ جو ہمارے بندے ہیں وہ اسراف اور کنجوسی سے کام نہیں لیتے بلکہ درمیانے راستے پہ چلتے ہیں. اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کر دیا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ, تجارت کرو, کاروبار کرو, ایک دوسرے کے اچھے طریقے کے ساتھ تم معاملات کرو, مگر کسی کا مال ناجائز اور ناحق طور پہ مت کھاؤ. اسی طرح سے جب کہیں پہ بیع و شراء کرو, کاروبار کرو تو پورا تولو, گواہی کا اہتمام کرو. اور اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ متقین کے لیے اللہ رب العزت نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خرچ کرتے ہیں ہر حالت کے اندر, خوشی کے اندر بھی اور مشکلات کے اندر بھی. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے ہمارے جو امور اجتماعی ہیں ان کے اندر بھی ہمیں اسی طرح سے جو حقوق زوجین ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. ایک خاوند, ایک مرد, ایک عورت, ایک بچہ, ایک بڑا, ایک جو صحت مند ہے, کمزور ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور ان حقوق کو پورا کرنا یہ ہمیں ہمارے دینی جو احکامات ہیں اس کا ایک حصہ ہے. حسن اخلاق, اچھے انداز سے بات کرنا اور اسی طرح سے نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا یہ اللہ رب العزت کے احکامات میں شامل ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تمہارے والدین بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں, ان میں سے ایک یا دونوں, تو ان کے سامنے اف تک مت کرو, جھڑک کر ان کے سامنے بات نہ کرو اور بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. ان کے سامنے اپنے جو پورے احترام کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے رہو کہ اے الہ العالمین تو ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما, جیسے وہ بچپن کے اندر ہمارے اوپر رحم کرتے رہے, جیسے ہماری تربیت کرتے رہے. اسی طرح فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اگر تمہیں ان کے ساتھ کوئی چیز ناپسند آتی ہے اپنی بیویوں کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی اور بہت زیادہ خیر ان کے اندر رکھی ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت حکم دیتا ہے, عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے, رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے, برائی بے حیائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ. اسی طرح فرمایا اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیز و اقارب کو ان کے حقوق دو اور جو اسراف ہے اس سے بچتے رہو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے اندر دیکھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہاری بہن, تمہارے بھائی اور پھر اس کے بعد کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو پورا کرتے رہو. یہ وہ حکم ہے جو حجۃ الوداع کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ بلاد اسلامیہ کی خیر فرمائے اور ہر طرح کے جو معاملات ہیں
ان کے اندر اللہ رب العزت جو اسی طرح سے جو حقوق ہیں ہمیں اللہ رب العزت انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. كما منعت من تأجيج الصراعات ومنعت تغذية الإرهاب ونهت عن الإفساد في الأرض. اللہ رب العزت نے ہمیں زمین کے اندر فتنہ و فساد بپا کرنے سے منع کیا ہے. وحذرت من الاستجابة للأعداء المتربصين وأمرت بالالتزام بالأنظمة وبطاعة ولاة. اور اسی طرح ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر طرح کے جو ملک کے اندر کسی بھی طرح کے فساد برپا کرنا یا لوگ جو فساد و فتنہ بپا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کرنے سے منع کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں اتفاق کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی جو امانتیں ہیں ان کو پورا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اور اللہ رب العزت بہت ہی عظیم چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اگر کسی معاملے کے اندر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت ہی بہترین تمہارا عمل ہوگا. اور اسی طرح اللہ رب العزت مزید احکام ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کے اندر کسی قسم کے فتنہ و فساد کا باعث نہ بنو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اہل ایمان ہو. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت دیگر احکامات جن کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس کے اندر جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. اور اسی طرح سے اللہ پاک نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ اگر ناراضگی ہو جاتی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، یاد رکھو تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسے کہ آج کے اس دن کی حرمت ہے، جیسے اس شہر کی حرمت ہے، اسی طرح سے اس مہینے کی حرمت ہے. اور میرے بعد تم دین سے پھر نہ جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ پڑا، یعنی باہمی اتحاد و اتفاق سے رہنا، ایک دوسرے کے مال کی اور عزت کی، آبرو کی حفاظت کرتے رہنا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہر ایک کا جس کا حق ہے اس حق کو پورا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے. اپنی نمازوں کو پورا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اسی طرح سے جو اللہ رب العزت کے حکم ہے انہیں پورا کرو. اللہ رب العزت تمہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا. یہ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں ان کے اندر ہمارے لیے ہر طرح کی بھلائی ہے. اللہ رب العزت نے اسی طرح ہمیں صحت تندرستی کے حوالے سے طہارت اور نظافت کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایون کھانے کے حوالے سے بھی جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے آؤ، نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. یعنی یہ نظافت کے حکم ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ اپنے لباس کو پاک و صاف رکھو. اسی طرح سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے بندے کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی رب تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور جو ناپسندیدہ چیزیں انہیں حرام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو، دوا کو اختیار کرو، کیونکہ جو بھی کوئی بیماری ہے اللہ رب العزت نے اس کی شفا رکھی ہوئی ہے، تو شفا کے حصول کے لیے اہتمام کرتے رہو.
اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ کوئی بھی دیکھیں مختلف جو بھی علاج کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو انسان اپناتا رہے. اسی طرح نے آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ کے اوپر سنو کہ وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے تو وہاں پہ ہرگز مت جاؤ، اور اگر تم وہاں پہ موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو. تو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ تلقین ملتی ہے کہ ایسی جو بھی وبائیں ہوں ان کے اندر ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اس کے اندر جو مختلف ممالک کی طرف سے اور یہاں پر مملکت سعودیہ کی طرف سے بھی جو اس کے حوالے سے خصوصی جو تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں یقیناً اپنانا چاہیے. اور من مختلف الجنسيات حرصا على إقامة الشريعة بشكل صحي يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي لضمان سلامة الإنسان وحمايته من أسباب الجائحة وتحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية بإذن الله. انسانیت کی جان بچانا یہ انتہائی اہم ہے. اسی وجہ سے جو احکامات ہیں ہمیں انہیں اپنانا چاہیے. اور میں اس ممبر سے پوری انسانیت کے جو مسلمانان عالم ہیں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس وبا کے حوالے سے جو بھی احکامات دیے جاتے ہیں اور یا حرمین طیبین کی حفاظت کے لیے، مدینہ طیبہ کی آبادی کے لیے اللہ رب العزت جو یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں اللہ کریم اسے قبول و منظور فرمائے. وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورجال دولتهم خير الجزاء على ما يبذلونه في خدمة الحرمين الشريفين وحمايتهما والاستهانة بالبذل في سبيل هذه الخدمة. حرمین طیبین کی خدمت کے لیے جو بھی اپنی کاوشیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان سب کے ان خدمات کو قبول و منظور فرمائے. اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ حرمین طیبین کو اسی طرح سے آباد رکھے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی برے ارادے کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے تو اللہ رب العزت اس کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے. جب کوئی انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، خیر کی امید رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کر رہا ہوتا ہے. آج اس عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ رب العزت عرفہ کے دن جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت آسمان دنیا کے قریب تشریف لاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے سامنے بندوں کے لیے فخر فرما رہا ہوتا ہے. اس دن کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، اور دعا کی کثرت کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس یوم عرفہ کو اذان کا حکم دیا، اور پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی قصر، اور پھر آپ نے عصر بھی ادا فرمائی قصر کے ساتھ، اور پھر آپ نے عرفہ کے اندر قیام فرمایا اور اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگتے رہے. اور جب پھر وہاں سے آپ مزدلفہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی اور عشاء کی نماز آپ نے ادا فرمائی قصر، اور رات آپ نے مزدلفہ کے اندر گزاری، وہاں پہ فجر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر وہاں سے آپ تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، آپ نے قربانی ادا فرمائی، اپنے سر کا حلق فرمایا، پھر آپ نے طواف افادہ فرمایا، اور پھر ایام تشریق کے اندر ہمیں جمرات کے حوالے سے آپ نے حکم دیا، اور پھر آپ نے خود جب آپ نے یہ حج مکمل کیا، جب آپ نے حج مکمل کر لیا تو پھر آپ نے اپنا طواف ادا فرمایا. اور ایک مومن جو دعاء الله سبحانه وتعالى
فقد قال وإذا سألك عبادي یہ دعاؤں کا اہم ترین موقع ہے اور رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب مجھ سے میرے بندے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ تو اے مسلمانوں، اللہ رب العزت سے دعا مانگو، گر گڑا کے مانگو، خلوص کے ساتھ مانگو، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت وہ ان دعاؤں کو یقیناً قبول و منظور فرما رہا ہے۔ ابھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی ساتھ آمین کہیے۔ آمین آمین ولقاحات الأدوية اللهم أسبغ على عبادك نعمك وأغنهم بفضلك اللهم ازرع المحبة والإلفة بينهم واجعلهم متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان اللهم انشر الأمن والاستقرار بفضلك وإحسانك اللهم انشر الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وأيده بتوفيقك وأعنه على تحقيق ما حملته من مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما واجعل ذلك ذخرا له عند ربه على منبر من نور وشد عضده بنجله الأمين المأمول الأمير محمد بن سلمان ولي عهده المبارك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان۔ اللہ رب العزت آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے، آپ کو برائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے اور نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کا ذکر کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ اس کے اندر اضافہ کرے گا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کی کثرت کرو، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ناظرین کرام، یہ خوبصورت خطبہ حج آپ سماعت فرما رہے ہیں اس وقت یوم عرفہ کے اس خوبصورت مقام سے، اس مسجد نمرہ سے آپ نے یہ خطبہ سماعت کیا، جس کے اندر امام جو اس کا مختلف ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے۔ ابھی اذان بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا الزموا الإجراءات الواقية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ہو گئی. صاحب آئیں گے تو ابھی مجھے بتایا تھا کتنا ٹائم ہے آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے اسی حساب سے آپ رکھیے گا کنکلوژن دعا جو ہے نا صحیح ہے میں نے اسے کہہ دیا کہ کیونکہ ہمارا اوور ہو گیا نا میں نے کہا مجھ کو 5 سے 6 منٹ جو ہے نا وہ بھی بہت ہے ٹھیک ہے اتنے بہت ہیں 5 سے 6 منٹ بالکل بہت ہے پھر ہم کو کال وغیرہ نہیں لیں گے نا کالز نہیں ہاں تو بس وہی دعا اور کنکلوژن کر کے تو بس ٹھیک ہوگا بالکل ٹھیک ہے لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل کہ آج ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی کے اندر یہ یوم عرفہ نصیب ہوا، اور اس میں سے پھر ہمیں خطبہ حج جو اہم ترین اس یوم عرفہ کا ایک عضو ہوتا ہے، ایک حصہ ہوا کرتا ہے، وہ سننے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے، جلد سے جلد پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. یقیناً آپ میں سے بہت سارے احباب اس وقت کال کر رہے ہیں، بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، دعاؤں کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں، مگر چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، میرے پاس جو ریکویسٹ موجود ہیں میں ان کا بھی ذکر کروں گا. آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آج یہ دعاؤں ہی کا دن ہے. اللہ رب العزت سے یہی دعا کریں کہ وہ رب تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و عافیت، خیر و برکت کا دن بھی بنائے، ہمارے لیے ہر طرح کی جو مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے. بالخصوص مجھے کچھ کالرز جو پہلے شامل ہوئے تھے انہوں نے بھی، اور دیگر بھی کچھ دعاؤں کی ریکویسٹ ہیں. جو ویریا بیٹی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اللہ رب العزت انہیں صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے. نویدہ
سسٹر انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اسی طرح زبیدہ صاحبہ، اسی طرح سے مجاہد صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں ہاسپٹل کے اندر ہیں ICU میں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، انہیں صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. ہماری سسٹر جو ان کے یہ انکل ہیں، اللہ رب العزت ان کو برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح سے منیر بیگم صاحبہ ہیں اور ان کے بیٹے اپنے بچوں کے لیے ماجد ہیں، منصور ماجد ہیں، اسی طرح سے ظفر ہیں اور جاوید بھائی ہیں. اللہ رب العزت انہیں بھائیوں کو آپس میں باہمی محبتیں عطا فرمائے. والدہ کے سایہ اللہ پاک ان پہ قائم و دائم رکھے. منصور ہیں، طیب ہیں، ام طیبہ، عثمان ہیں، فہمیدہ ہیں، اسی طرح سے منیبہ ہانیہ ہیں، فاروق بھائی ہیں، سمیرہ خان ہیں، اکیلا راجہ ہیں اور اسی طرح سے رفیق بھائی چودھری عبدالواحد، حاجی غضنفر صاحب، خالہ کلثوم ہیں، میاں خان ہیں، فیصل ہیں، فوزیہ ہیں، راجہ حنیف خان ہیں، بہت سارے دیگر یہ ناموں کی ریکویسٹ یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح سے سالم ہوں، احمد ہوں، مسرت ہوں. اللہ رب العزت اب سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. آئیے مل کر اجتماعی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مسبب الاسباب، اللهم يا منزل البرکات. اے الہ العالمین، اے زمین و آسمان کے خالق، اے فرشتوں جنوں انسانوں کے مالک، اے ساری کائنات کے رب، اے رب العالمین، اے پاک پروردگار، اے عزت و ذلت عطا کرنے والے رب، اے روزی عطا کرنے والے رب، اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرمانے والے رب. الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے بارہا گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں. میرے مالک تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرماتا ہے. الہ العالمین یہ تو نے عظیم ایک دن ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے. میرے مالک تو اپنا کرم اور فضل فرما. الہ العالمین اس دن کی برکت سے ہم سب کی بخش و مغفرت فرما دے میرے اللہ. الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری زندگی کے اندر بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری غلطیاں، گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جن کی ندامت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. الہ العالمین لیکن تو کریم ہے میرے مالک. ہمارے گناہ بڑے لیکن تیری رحمت اس سے کئی گنا بڑی ہے. میرے مالک تو اپنی رحمت کا معاملہ فرما. ہمارے مرحومین کی بخش و مغفرت فرما. الہ العالمین اے میرے پاک پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں الہ العالمین ان کی اولاد کو باہمی محبتیں عطا فرما. اپنے والدین کی خدمت کی سعادت عطا فرما. الہ العالمین جن گھروں کے اندر کوئی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، الہ العالمین کو باہمی ناچاکیاں ہیں، میرے پاک پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما. جو ناراض ہیں، جن کے دلوں کے اندر قدورتیں ہیں، الہ العالمین دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دے. اے الہ العالمین جو قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانیاں عطا فرما دے. اے الہ العالمین پاک پروردگار تیرے یہ بندے، تیری بندیاں مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں اور تجھ سے الہ العالمین ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں. اے الہ العالمین آج یہ عظیم دن ہے زندگی کے اندر جو سب کو نصیب فرما رہا ہے. میرے مالک اس عظیم دن کی برکت سے تو علی کل شیء قدیر ہے. میرے مالک سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. اے الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت نصیب فرما دے. امت مسلمہ کی خیر فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کے جس طرف بھی نظر دوڑائیں الہ العالمین انتہائی مشکلات کا شکار نظر آتی ہے. میرے مالک تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. الہ العالمین پوری انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ کے حال پر خاص اپنا کرم اور فضل فرما. اس کرونا وبا سے سب کو نجات عطا فرما. اے الہ العالمین، اے الہ العالمین تو دلوں کے راز جانتا ہے. ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینے کا سلیقہ خوب آتا ہے. میرے پاک پروردگار تو اپنے شان کریمی کے صدقے سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما. جو اپنے اولاد کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں نیک رشتے
نصیب فرما. اور الہ العالمین اے پاک پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں تیرے حبیب کریم کا ذکر کرتے رہیں, ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما, اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوں الہ العالمین لبوں پہ کلمہ طیبہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, آج اسلام چینل اردو پہ یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا. میری آپ سے دوبارہ ملاقات شام 7:30 بجے ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا